آخر مسئلہ کشمیر حل کیوں نہیں ہوتا؟ ایسی کیا وجوہات تھیں جو اس مسئلے کی ابتدا کی بنیاد بنی تھیں؟ اب تک کتنے کشمیری اس فاشزم کے باعث اپنی جانیں گنوا چکے ہیں؟ انڈیا لارجسٹ ڈیموکریسی ہونے کے دعوے کے ساتھ ساتھ اپنے اس فاشزم کو کیوں نہیں روکتا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے ویورز کو کشمیر ایشو اور اس کی ہسٹری کی ڈیٹیل سے آگاہ کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں GTW انفارمیشن۔ اپنے ویورز کو ویلکم کرتے ہیں۔ اس چینل پر ہم آپ کو دنیا کے کمپلیکیٹڈ ایشوز کو چھوٹی سی ویڈیوز میں کلیئرلی اور ڈیٹیل سے سمجھاتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک، تاکہ ہم آپ کے لیے مزید انفارمیشن ایسے طریقے سے آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ ویورز، کشمیر ایشو جس سے تقریباً ہر ایسا انسان جو پولیٹیکل اویئرنیس رکھتا ہے واقف ہے۔ کشمیر انڈیا اور پاکستان کے بیچ ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہے۔ 1947 پارٹیشن سے پہلے یہ بھی باقی اسٹیٹس کی طرح ایک سیپریٹ اسٹیٹ تھا، جیسے کہ پنجاب، سندھ، بنگلہ دیش وغیرہ، جو کہ یونائٹڈ انڈیا جسے برٹش انڈیا کہا جاتا تھا اسی کی جیورسڈکشن میں آتا تھا۔ پارٹیشن کے وقت تمام اسٹیٹس کو آپشن دیا گیا تھا کہ وہ چاہیں تو انڈیا کے ساتھ شمولیت اختیار کر لیں اور چاہیں تو پاکستان کے ساتھ۔ باقی ریاستوں کے فیصلے تو قدر نرمی سے ہو گئے، لیکن 3 ایسی ریاستیں تھیں جن کا مسئلہ کمپلیکیٹڈ ہوتا گیا۔ وہ 3 ریاستیں جوناگڑھ، حیدرآباد اور کشمیر تھی۔ جوناگڑھ ایک ایسا علاقہ تھا جس کا راجہ مسلمان تھا لیکن آبادی ہندو۔ راجہ نے پاکستان میں شمولیت اختیار کر لی، جس کے باعث خانہ جنگی اور بغاوت کی صورتحال پیدا ہوئی۔ ان سب حالات کے باعث وہاں برٹش نے پلیبیسائٹ کرایا، جس میں عوام نے انڈیا میں شمولیت اختیار کرنے پر ووٹ دیا اور وہاں کے راجہ بمشکل اپنی جان بچا کر پاکستان فرار ہو گئے۔ پیچھے رہ گیا حیدرآباد کا مسئلہ۔ حیدرآباد کے نواب بھی مسلمان تھے اور عوام بھی، لیکن یہ فزیکلی پاسبل نہیں تھا کہ حیدرآباد پاکستان میں شامل ہو سکے، کیونکہ پاکستان اور حیدرآباد کے بیچ میں انڈین ریاستیں تھیں۔ ایسے میں نواب نے انڈیا سے معاہدہ کیا کہ 1 سال تک وہ انڈیا میں شامل رہیں گے، جسے اسٹینڈ اسٹل کا نام دیا گیا۔ 1 سال بعد وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ انہیں مزید انڈیا کے ساتھ رہنا ہے یا پاکستان کے ساتھ، یا پھر وہ ایک آزاد ریاست کے طور پہ رہنا چاہتے ہیں۔ یہ فیصلہ نواب نے پریشرائز ہو کر کیا تھا، کیونکہ انڈیا نے اپنی آرمی سے انویژن کروانے کی دھمکی دے رکھی تھی۔ ان سب کے بعد اب آخری ریاست بچی تھی کشمیر۔ یہ ایک ایسی ریاست تھی جس کی شمولیت فزیکلی طور پر پاکستان کے ساتھ پاسبل تھی، لیکن مسئلہ یہاں ہندو راجہ کا تھا۔ عوام مسلمان ہونے کے باوجود ہندو راجہ کے ہونے کی وجہ سے یہ مسائل کا شکار تھا۔ ہندو راجہ کسی بھی صورت اپنا اقتدار چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ پاکستان میں شمولیت کے بعد ہندو راجہ کا اقتدار میں رہنا ممکن نہیں تھا، اور انڈیا بھی فورن الیکشنز کی بات کر رہا تھا۔ راجہ کے سامنے جوناگڑھ کے حالات بھی تھے، تو اس نے یہ سارے معاملات دیکھتے ہوئے فوری طور پر انڈین آرمی سے مدد مانگ لی اور راتوں رات انڈیا میں شمولیت اختیار کر لی۔ انڈیا کے اس فورسفل انویژن کے بعد پاکستانی آرمی کے چیف، کیونکہ برٹش تھے اور برٹش نے دونوں ممالک کی آرمی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا، اور وہ کسی صورت کشمیر کو آزاد کرنے کے لیے اقدامات نہیں کر رہے تھے، جس کی وجہ سے پاکستان میں 10,000 جوانوں کی آزاد فورس بنائی گئی، جو کشمیر آزاد کرانے کے ایجنڈے سے کشمیر میں داخل ہوئی اور لڑتے لڑتے کشمیر کا وہ حصہ جو آج پاکستان کے پاس ہے آزاد کرا لیا۔ یہ جنگ قریباً 1 سال چلی تھی، جس کے بعد انڈین پرائم منسٹر نہرو UN چلے گئے تھے۔ انہوں نے جنگ بندی کرانے پر زور دیا اور جنگ بندی ہو گئی۔ UN نے فیصلہ کیا کہ جنگ بندی کے بعد کشمیر میں پلیبیسائٹ کرایا جائے گا، اور یہ عوام ڈیسائیڈ کرے گی کہ وہ انڈیپینڈنٹ ریاست بننا چاہتے ہیں یا دونوں ممالک میں سے کسی ایک کو چننا چاہتے ہیں۔ لیکن آج 70 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد بھی کشمیری عوام اپنی آزادی کے لیے لڑ رہی ہے۔ اگر گزشتہ 33 سالوں کی رپورٹ دیکھیں تو 1 لاکھ کے قریب کشمیری قتل ہو چکے ہیں انڈین آرمی کے ہاتھوں، اور لاکھوں انجرڈ ہوئے ہیں۔ کئی انسان پیرالائز اور ڈسیبل ہو چکے ہیں۔ مینٹل النس اب ہر کشمیری کی ذات کا ایک مستقل جز بن چکا ہے۔ لیکن ان حالات کے باوجود بھی کشمیری عوام کی آزادی کی لگن اور جد و جہد میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا۔